السلام علیکم ناظرین، میں سوچ رہی ہوں ان ماؤں کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جنہوں نے اپنے بچوں کو صبح 6 بجے اٹھایا، ان کو یونیفارم پہنایا، ان کو تیار کیا اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ان کو اسکول بھیجا، اس امید کے ساتھ کہ وہ بچے حسب معمول تعلیم حاصل کر کے گھر واپس لوٹ آئیں گے۔ مگر قسمت تو دیکھیے، وہ لوگ تقریباً 20,000 فٹ بلندی پر بے یار و مددگار لٹکے ہوئے ہیں کہ عام لوگ تو کیا، ریاست بھی ان کی مدد آسانی سے نہیں کر سکتی۔ اور قربان جاؤں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ صحرائے عرب میں تشریف لائے کہ جب جہاز اور چیئر لفٹ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کئی سو سال پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جامعہ دعاؤں کے مجموعے میں ایسی بلندی پر محفوظ رہنے کی دعا بھی بتا دی۔ ناظرین، موجودہ صورتحال کے مطابق ریاست نے ایک ہیلی کاپٹر بھیجا ہے کہ ان بچوں کی مدد کی جا سکے، لیکن بدقسمتی سے جب ہیلی کاپٹر اس ڈولی یا چیئر لفٹ یا چیئر کار کے نزدیک پہنچا تو ہیلی کاپٹر کے پروں سے وہ چیئر لفٹ، کیبل کار یا ڈولی ہلنے لگی۔ تو پھر یہ خدشہ ہونے لگا کہ زیادہ ہلنے کی وجہ سے کہیں وہ کیبل کار ٹوٹ نہ جائے یا پھر الٹ نہ جائے اور اس میں موجود بچوں کی ہلاکت نہ ہو جائے۔ اس خدشے سے بچنے کے لیے ہیلی کاپٹر کو چیئر لفٹ کے قریب نہیں لے جایا گیا۔ صورتحال بہت نازک ہے۔ 3 رسیاں یا کیبل وائر ہوتی ہیں جن کے سہارے یہ چیئر لفٹ یا ڈولی چلتی ہے۔ ان میں سے 2 ٹوٹ چکی ہیں، صرف ایک بچی ہے جس کے سہارے یہ ڈولی لٹکی ہوئی ہے اور بچے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری قوم پریشان ہے، سب کی امیدیں لگی ہیں کہ قوم کے نوجوان کچھ تو کریں گے۔ ابھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان بچوں تک کھانے پینے کی اشیاء اور ضرورت کا سامان پہنچایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت بہادر بچے ہیں جو صبر سے اور حوصلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں دین کی جامعیت کی بات کر رہی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت اور شفقت کے کیا ہی کہنے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر دور کے لیے اپنی امت کے لیے مکمل اور جامعہ دعائیں فرمائی ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم امت کو یہ تلقین کی کہ ان کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھتے رہیں، صبح و شام کے اذکار میں اس دعا کو شامل کریں۔ دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقماتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے، یا تیری دی ہوئی کوئی عافیت پلٹ جائے، یا تیرا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے اور ناراضگیوں سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ہمارا دین کتنا شاندار ہے، ماشاءاللہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہ معاملہ کتنا سینسٹیو ہے۔ یہ واقعہ صبح 6 بجے کا ہے۔ 6 بجے سے ہمارے معصوم بچے وہاں لٹکے ہوئے ہیں، نہ وہ آگے کے نہ وہ پیچھے کے، بھوکے پیاسے بیچارے، نہ وہاں واش روم ہے اور نہ ہی کوئی سہارا، وہ بس انتظار کر رہے ہیں تو مدد کا۔ آپ خود سوچیں اگر ان کی جگہ آپ کے اپنے بچے ہوتے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، حالات اور زیادہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ رات کے وقت یہ آپریشن اور زیادہ خطرناک اور سینسٹیو ہوگا۔ اب اس خطرناک حالت سے اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف رب کریم کی ذات ہے۔ وہ رب جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی مدد فرمائی، وہ رب جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، جب یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ نے ان کو نجات عطا کر دی۔ بظاہر یہ دنیا کا رسکی ترین اور ناممکن عمل تھا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان بچوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے بچوں کو دعائیں سکھائیں کہ دنیا کا کوئی سیکیورٹی گارڈ آپ کے بچوں کی اور آپ کی ایسی حفاظت نہیں کر سکتا جیسے یہ دعائیں کرتی ہیں، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ جو صبح شام کی اذکار کرتے ہیں،
دعائیں کرتے ہیں تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں بے شک اللہ۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دعائیں سکھائیں، ہر عمل کی، ہر موقع کی دعا سکھائیں کہ وہ ان کو ہر چیز کی دعا آنی چاہیے، دعاؤں کے ذریعے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، دعاؤں کے ذریعے وہ اپنی حفاظت کریں، کیونکہ دعا ہی وہ چیز ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔